السلام علیکم ناظرین کرام، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ہمارے اس نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم لوگ قرآن مجید سے ایک ایسا واقعہ سننے والے ہیں جس کے اندر 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ جی ہاں ناظرین، یہ واقعہ ہماری دنیا میں پیش آیا ہے اور اس کی جو پوری تفسیر ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ایسا کب ہوا، کس کے ساتھ ہوا اور کیوں ہوا، آئیے پڑھتے ہیں۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا۔ بیسیکلی ان میں سے آدھے لوگ مچھیرے تھے، یعنی فشر مین تھے۔ ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے، یعنی گروپ بن گئے۔ پہلا گروپ تھا، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز آ گئے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت سزا دینے والا ہے، کیوں ان کو نصیحت کرتے ہو۔ اور تیسرا، اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے، مطلب ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کری تو اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر کی صورت میں مسخ ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا اگر وہ ہلاک سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ تو آئیے سنتے ہیں قرآن مجید نے اس واقعے کو کس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اور مفلس واقعہ سورہ اعراف میں ہے جس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ درس ہدایت سنتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر
اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دی وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست اور نابو ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ بس اس واقعے سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خدا بندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچیں اور ان کی نافرمانی نہ کریں، بلکہ صراط المستقیم پر چلیں اور ساتھ ہی ساتھ دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و کرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ تو دیکھا ناظرین کرام کس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور جب حکم ہوا کہ سنیچر کے دن آپ لوگ شکار نہیں کر سکتے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن لوگوں نے شکار کر لیا، وہ بھی شیطانوں کی بات میں آ گئے، تو ان پر عذاب آ گیا، اور عذاب ایسا خطرناک تھا کہ وہ بندر بن گئے، اور بندر کی تعداد 12,000 تھی۔ تو ہمیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، بہت کچھ، صحیح ہے۔ تو آج کا جو ایپیسوڈ ہے، اس کا جو ٹائم ہے وہ ہو جا رہا ہے ختم۔ تو آئی ول سی یو ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔